السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ میں ہوں نسیم اختر مراد آبادی آپ کی خدمت میں حضور خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کی تاریخ کا چوتھا پارٹ لے کر کے۔ اس سے پہلے آپ نے سنا کہ حضور خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کا سلسلہ نسب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ تک کس طرح پہنچتا ہے۔ آئیے اب ہم بات شروع کرتے ہیں کہ حضور خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کی ملاقات حضرت ابراہیم قندوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے کب ہوتی ہے اور کہاں ہوتی ہے، اور ہمارے خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ اپنے والد گرامی کی وراثت سے کتنا مال پاتے ہیں، اور حضور خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ حق کی تلاش میں کب نکلتے ہیں اور کہاں کا سفر شروع کرتے ہیں۔ یہ ساری بات میں آپ تک پہنچاؤں گا، اس سے پہلے آپ ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیں، صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، جب 15 سال کی عمر شریف میں حضور خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کے والد گرامی کا انتقال ہو جاتا ہے تو ہمارے راجہ ہمارے پیارے خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کو باپ کی جائیداد میں سے ایک ہرا بھرا باغ اور ایک پنچکی ملی تھی، اسی کو آپ نے اپنے لیے ذریعہ معاش بنایا۔ خود ہی باغ کی نگہبانی کرتے اور درختوں کو پانی دیتے، اس طرح آپ کی زندگی بہت آسودہ اور اطمینان سے گزر رہی تھی، مگر قدرت نے ہمارے خواجہ حضور غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کو باغ اشجار کی نگہبانی کے لیے نہیں بلکہ آپ کو انسانوں کی تربیت اور باغ اسلام کی آبیاری کے لیے پیدا فرمایا تھا۔ گلشن ہند ہے شاداب کلیجے ٹھنڈے، گلشن ہند ہے شاداب کلیجے ٹھنڈے، واہ اے ابر کرم زور برسنا تیرا۔ حضرات، ایک دن حضور خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ اپنے باغ میں دستور کے مطابق درختوں کو پانی دے رہے تھے، اپنے باغ کے درختوں کی دیکھ بھال کر رہے تھے۔ اشارہ غیبی سے، اللہ تعالیٰ کی مرضی سے، اللہ تعالیٰ کے ایک ولی مست مجذوب بزرگ حضرت ابراہیم قندوزی رحمت اللہ تعالی علیہ حضور خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کے باغ میں تشریف لائے۔ جب ہمارے پیارے خواجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی نظر صاحب ولایت مجذوب بزرگ پر پڑی تو ہمارے پیارے خواجہ حضور غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ بڑے ادب و احترام کے ساتھ حضرت ابراہیم قندوزی کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان کو ایک سایہ دار درخت کے پاس بیٹھایا اور تازہ انگور کا ایک گچھا ان کی خدمت میں پیش کیا اور پانی بھی پیش کیا، اور خود ان کی خدمت میں 2 زانو ہو کر کے بیٹھ گئے۔ حضرت ابراہیم قندوزی رحمت اللہ تعالی علیہ نے انگور تناول فرمائے، پانی پیا، اور ہمارے پیارے خواجہ کے ادب و احترام اور آپ کی خدمت سے خوش ہو کر بغل سے ایک کھلی کا ٹکڑا نکالا۔ کچھ مؤرخین نے کھلی کا ذکر کیا ہے اور کچھ مؤرخین نے سوکھی روٹی کا ذکر کیا ہے۔ بہرحال ان بزرگ نے اپنی جھولی سے ایک روٹی کا سوکھا ٹکڑا نکالا اور نکال کر کے اپنے منہ میں ڈالا اور اس کو چبایا، اور چبا کر کے اپنے منہ سے نکال کر کے حضور خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کے منہ میں ڈال دیا۔ اس سوکھی روٹی کے ٹکڑے کا کھانا تھا
کہ حضور خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کا باطن نور معرفت سے بھر گیا، قلب و روح میں انوار الہی جگمگانے لگے اور آپ کے دل کی دنیا زیر و زبر ہو گئی۔ اس طرح آپ کے دل میں باغ اور پنچکی اور گھر کے سارے ساز و سامان سے بیزاری پیدا ہو گئی۔ اسی عالم میں ہمارے پیارے خواجہ حضور غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ باغ بھی، وہ پنچکی بھی اور جو بھی ساز و سامان آپ کا تھا وہ سارے کا سارا بیچ کر کے اس پیسے کو غریبوں میں تقسیم کر دیا، مسکینوں اور فقیروں بے سہاروں کو دے دیا۔ اس عالم میں خراسان کی طرف راہ حق کی تلاش میں نکل گئے۔ حوالہ خزینۃ الاصفیاء مراعۃ الاسرار۔ حضرات محترم اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک اور محبوب بندوں یعنی کہ اولیاء اللہ کی نسبت و تعلق میں کس قدر برکت اور رحمت رکھی ہے کہ دیکھیے حضور خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ یوں تو پیدائشی ولی تھے، لیکن ظاہری طور پر جو آپ کے اندر انقلاب آیا، ظاہری طور پر جو آپ کے قلب و روح میں انوار و تجلیات کی بارش ہوئی، ظاہری طور پر جو آپ کا باطن نور معرفت سے بھر گیا، وہ حضرت ابراہیم قندوزی رحمت اللہ تعالی علیہ کے منہ سے نکلے ہوئے ایک روٹی کے سوکھے ٹکڑے کی برکت تھی۔ اس لیے کہ روٹی کے اس سوکھے ٹکڑے کو حضرت ابراہیم قندوزی سے نسبت حاصل تھی، تو یہ ہے بزرگوں کی نسبت کا عالم۔ ہمارے دلوں میں نور معرفت کا اجالا پیدا ہو جائے گا اور زندگی ہماری بامراد ہو جائے گی۔ ہم بھی اگر ان بزرگان دین کا دامن مضبوطی سے تھام لیں، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں۔ نہ جانے کون دعاؤں میں یاد کرتا ہے، میں ڈوبتا ہوں دریا اچھال دیتا ہے۔ حضرات، حضور خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کی تعلیم سنجر کی مشہور درسگاہ میں ہوتی ہے۔ علم ظاہری کے بعد اب علم باطنی کی ضرورت تھی، علم سفینہ کے بعد علم سینہ کی ضرورت تھی۔ ظاہری علوم کے لیے استاذ کی ضرورت پڑتی ہے۔ استاذ ظاہری علوم کے ذریعے سچ اور حق کا راستہ دکھاتا ہے، حرام اور حلال کی پہچان کراتا ہے، لیکن منزل مقصود ابھی آگے ہے، اور منزل مقصود پانے کے لیے یعنی کہ علوم باطنی کے لیے کسی پیر و مرشد کی ضرورت ہوتی ہے۔ وہ پیر و مرشد علوم باطنی کے ذریعے سے منزل مقصود یعنی کہ محبوب خدا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک پہنچا دیتا ہے، اور آقا کریم حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس مرید صادق کو رب تعالی تک پہنچا دیتے ہیں، اور یہی منزل اولین و آخرین کی منزل مقصود ہے۔ مولانا روم علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ مولوی ہرگز نہ شد مولائے روم، مولوی ہرگز نہ شد مولائے روم، تا غلام شمس تبریز نہ شد۔ حضرات، ہمارے پیارے خواجہ حضور غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ نے علم ظاہری بھی بہت زیادہ حاصل کیا تھا۔ آپ بہت بڑے محدث بھی تھے، مفسر بھی تھے، مفتی بھی تھے، یہاں تک کہ تمام علوم ظاہری سے آراستہ ہونے کے بعد مرد حق آگاہ خدا رسیدہ شیخ کامل پیر و مرشد کی تلاش اور جستجو شروع فرما دی۔ شیخ معظم پیر و مرشد کی تلاش میں بہت سی خانقاہوں میں اولیاء باکمال باکرامت کی خدمت میں حاضری کے شرف سے باریاب ہوتے تھے، لیکن جس پیر کامل کی آپ کو تلاش تھی ابھی تک وہ پیر کامل آپ کو نہیں ملا تھا۔ حضرات، اب اس بات سے ہمیں یہ بھی ایک درس لینا چاہیے کہ حضور خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ نے ظاہری طور پر کتنی زیادہ تعلیم حاصل کی ہے،
تو جو آج کل جو لوگ اپنے ہاتھوں میں 10-12 انگوٹھی پہن کر کے اور اپنے بالوں میں ربڑ ڈال کر کے ہاتھوں میں چھلے پہن کر کے اپنے آپ کو ولی بتاتے ہیں، وہ حقیقت میں ولی نہیں بلکہ نرے جاہل ہیں۔ دیکھیے حضور خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ تو وہ ہیں کہ ان کے خاندان کا بچہ ولی ہی نہیں بلکہ ولی گر ہیں، ان کے خاندان سے ولایت تقسیم کی جاتی ہے، لیکن حضور خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ نے علم ظاہری حاصل کرنے کے بعد یہ پیغام دے دیا کہ علم کے بغیر کوئی ولی نہیں بن سکتا ہے، ولی بننے کے لیے علم دین کی ضرورت پڑتی ہے۔ اب یہ سارے علم دین حاصل کرنے کے بعد حضور خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ پیر و مرشد کی تلاش میں نکلتے ہیں، اس لیے کہ جب پیر و مرشد کی بارگاہ میں کوئی مرید اپنے آپ کو بیچ دیتا ہے، کسی اللہ کے ولی کا مرید ہو کر کے آدمی جب اپنے آپ کو اپنے پیر کے ہاتھوں بیچ دیتا ہے تو پھر اس کی مثال ایسی ہو جاتی ہے کہ جب تک بکا نہ تھا تو کوئی پوچھتا نہ تھا، تم نے خرید کر مجھے انمول کر دیا۔ اس طرح سے حضور خواجہ غریب نواز حضرت عثمان ہارونی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پہنچے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس کا ذکر آنے والی ویڈیو میں ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔